باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دی دلی دعاواں قبول ہوں۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دے علم چے آج 29 ذوالقعدہ ہے اور پیغمبر اعظم دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام خلیفے دی آج شہادت، پیغمبر اعظم دے نام خلیفے دی شہادت دا دن ہے اور میں سمجھنا کہ اس سلسلے سے تھوڑی جی گفتگو بہت ضروری جڑا موسم ہوئے اسلامی مہینے دا دے مطابق تھوڑی گفتگو مخصوص دن ہے۔ پیغمبر اعظم دی آل پاک جو ہستی جنہ دا نام محمد تقی علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ آج محمد تقی علیہ السلام دی شہادت دا 29 ذوالقعدہ۔ اگر سرکار دے متعلق نواں امام آکھیے تے جلدی سمجھ آؤں تے پیغمبر دا نامہ خلیفہ آکھیے تے شیعہ بھی تھوڑی سمجھے تے دقت ہوتی ہے، تھوڑا جا سوچ دینے کہ خلیفے تے 4 نے تے نامہ خلیفہ کتھوا، اس واسطے کہ خلیفے 4 مشہور ہو چکے ہیں کہ نبی دے 4 خلیفے، وہ انہیں 4 مشہور ہوئے ہیں کہ نبی دا نامہ خلیفہ آکھیے تے بندے سوچن لگتے ہیں یہ کیڑا نبی دا نامہ خلیفہ ہے، یہ کیڑا نبی دا 10واں خلیفہ ہے، یہ کیڑا نبی دا 11واں خلیفہ ہے۔ وہ دے واسطے میں عرض کر دیا، میں اپنے مکتبہ فکر دی گل پہ کرنا کہ پوری دنیا وچ نہ جی خلافت اور امامت الگ الگ، پوری دنیا دے مکاتب فکر چ خلافت الگ ہے تے امامت الگ ہے۔ جڑے خلیفے نے وہ امام نے اور جڑے امام نے وہ خلیفے نے، یہ پوری دنیا تو مذہب جڑا سادہ مکتبہ فکر یہ مختلف ہے۔ اصل اختلاف یہ پیغمبر اعظم تو بعد جڑے دین دے حاکم انہاں وچ یا کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے یا کوئی امام ہو سکتا ہے۔ نبوت تے حضور تے ختم ہو گئی، نبوت حضور تے ختم ہو گئی، نبی تے اور آ نہیں سکتا۔ نبی دی جگہ تے جنہیں ہونے یا امام کہلوا سکتا ہے یا وہ خلیفہ کہلوا سکتا ہے، امام کہلوائے گا یا خلیفہ کہلوائے گا۔ پیغمبر تو بعد نبوت ختم، وہ پھر پوری دنیا میں جتے ساڑھے میں اختلاف ہے، انہاں میں جڑے خلیفے ہوندے نا وہ امام نہیں ہوندے تے جڑے امام ہوندے نے وہ خلیفے نہیں ہوندے۔ تسی کسے بندے نو ویسے آکھ کے رکھو کہ امام حضرت عمر، وہ آکھن گے اللہ دیا بندیا تو کتھوں پڑھ کے آگئے ہیں، وہ امام نہیں سان، وہ خلیفہ سان، وہ خلیفہ سان، حضرت عمر خلیفہ سان۔ اگر تسی کسی بندے نو آکھو کہ حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، وہ آکھے گا خدا دا واسطہ ہی تو بوٹی پیتی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ خلیفہ نہیں سان، وہ امام سان۔ یہ دا مطلب ہے پوری دنیا چے خلیفے بکھرے نے، امام بکھرے نے۔ تسی پوچھ کے بیٹھ لو، انہوں پوچھو خلیفہ کیڑا کیڑا ہے، وہ آکھن گے حضرت ابو بکر خلیفہ نے، حضرت عمر خلیفہ نے، حضرت عثمان خلیفہ نے، تو پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی نے۔ تو امام پوچھو تو آکھن گے امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام مالک نے۔ یعنی خلیفے بکھرے نے، امام بکھرے نے۔ یہ پوری دنیا دی گل ہے۔ میں اپنا مکتبہ فکر اپنے سامنے پیش کرنا چاہنا، اپنے اینا بچیاں دے سامنے۔ ساڑھے نزدیک خلافت تے امامت الگ الگ نہیں، ساڑھے نزدیک خلیفہ وکھرا تے امام وکھرا نہیں ہوتا۔ قرآن ساڑھے سامنے
ساڈے پیغمبر تو بعد جڑے 12 نے نا وہی محمد دے خلیفے نے تے وہی ساڈے امام. بہت شکریہ. جڑے 12 سمجھتے نے وہ 12 نبی دے خلیفہ بھی وہی نے تے ساڈے امام بھی وہی. اگلی گل یہ ہے کہ ساڈے نزدیک اصول دی گل کرنے سی جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوئے نا وہ پیغمبر دا خلیفہ ہوتا ہے ساڈا امام ہوتا. میں پھر اس کروں جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوتا ہے وہ امت دا امام ہوتا ہے تے جڑا امت دا امام ہوئے وہی پیغمبر دا خلیفہ ہوتا ہے. شکریہ مہربانی کرو. اسی امت مصطفیٰ ہاں جڑا ساڈا امام ہے نا جی وہ نبی دا خلیفہ ہے تے جڑا نبی دا خلیفہ ہے وہ ساڈا امام ہے. ایک اور باری گل کرا جی یہ جڑا ساڈا امام ہے نا وہ نبی دا خلیفہ ہے. ساڈا امام نبی دا امام نہیں. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں وہ نبی دا خلیفہ ہے تے ساڈا امام ہے. مثلا یہ میں ایک بچے نو پوچھا ہے شیعہ بچے نو مجلس ہے نبی دا تیسرے خلیفے دا کی نا ہے وہ آندہ حضرت عثمان غنی. وہ بھی بچارہ مجبور سی انہیں سنے ہی 4 سال کہ 4 خلیفے نے 4 خلیفے نے. میں کیا بچیا جے خلیفے 4 نے نا پھر تے تیسرا خلیفہ حضرت عثمان نے تے جے نبی دے 12 نے تے پھر تریجا حسین نے. بہت شکریہ. جے پیغمبر 12 چھڑ کے گئے تے پھر نبی دے تیسرے خلیفے دا نام حسین ابن علی ہے. کیونکہ ایسا اعلان کیتا ہے پوری دنیا چ بہتے نہیں ایسا خلیفے پڑھے ایکو دا اعلان کیتا ہے جے وہ ہی نہیں پہ پچھنا اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. اگر پیغمبر دا بغیر کسے فاصلے تو علی پہلا خلیفہ ہے تے دوجا حسن ہے. یار پھر تیسرا خلیفہ حسین ابن علی 12 نے. اور میرا خیال ہے کہ میں تقریر رہن دیا صرف 100 دے چھڑ 100 دے چھڑے کو بندہ دوجا آگے دے چھڑے سارے مقابلے دے چھڑے اب مک گئی. اے میرا قرآن تے ہاتھ ہے میں باب وضو کرنا نبی اپنے خلیفے 4 چھڑ کے نہیں گئے 12 چھڑ کے. بہت شکریہ. 12 خلیفہ چھڑ کے گئے. سورہ المائدہ دی سبحان اللہ سورہ المائدہ دی 12 نمبر آیت ہے. صرف آیت صرف یاد رکھ لو سورہ المائدہ جی آیت دا نمبر ہی 12 ہے. آیت دا نمبر 12 ہے جتھے موسیٰ دے 12 نقیبان دا 12 سرداران دا ذکر کیتا گیا اسے آیت دی ذیل اے شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے اس قرآن دے اتے میرے کول جڑا ہے یہ دی سائٹ تے لکھا ہے پیغمبر نے صحابہ سے کہا کہ میرے 12 خلیفہ ہوں. کتنے ہوں گے جی 12. چلو گل مک گئی. جے 12 نے نا پوری دنیا کھجڑ ہو گئی ہے یہ 12 پورا کر دیا کسے دے 12 تو کٹ گئے نے کسے دے بد گئے. میں تو صحیح گل دسا کسے پورے کیتے نے تے کیڑا کیڑا پائیے صلاح والی پورے کیتے نے آؤ پالو آؤ پالو آؤ پالو آؤ پالو. کسے دے 16 ہو گئے نے تے کسے دے 8 ہو گئے نے. ٹکا کے اگر 12 لبے تو سانو ہی لبے. کمال ہے کہ پہلا دا نام علی ہے اور آخری محمد مہدی. دیکھو جی پہلا علی تے آخری محمد تے جی آخری محمد تو شروع ہوئے تو دیکھو جی پہلا علی تے آخری محمد تے جی آخری محمد تو شروع ہوئے تو پہلے آئے گا کدی علی پہلے آئے گا. سبحان اللہ. یہی 12 نے جی. اور کمال ہے کہ یہ ایسے 12 نے پیغمبر نے فرمایا سی کلہم من بنی ہاشم یا کلہم من قریش. سارے قریشی ہون گے یا ہاشمی ہون گے جیڑا بھی تسی تسلیم کر لو. جے پیغمبر آکے سارے قریشی ہون گے تے تامی خاندان ایک دے ہون گے تے جے پیغمبر آکے سارے ہاشمی ہون گے تے تامی ایک خاندان دے ہون گے. ایک خاندان دے 12 اللہ دے فضل نال صرف سانو لبے.
جنہ بندیاں حضرت ابو بکر تو لے کے حضرت عمر تک 4 خلیفے منے نے نا، یہ چارے بھی ایک خاندان دے نہیں۔ میرے بھلو ویکھو نا جی میں کی پڑھ میں پیانا جڑے 4 پہلے لوکاں پکے کیتے نے، یہ 4 بھی ایک خاندان دے نہیں۔ یہ جڑے ساڈے 12 نے نا وہ ایسے ایک خاندان دے نے، ایسے ایک خاندان دے نے۔ انہاں 12 چو چکے آج میں ذکر کرنا چاہنا نامے دا، آج یار نامے دا ذکر میں تو سر تمہید پہ بنانا، ذکر تے محمد تقی علیہ السلام دا کرنا چاہنا۔ تسی نا ایک موڈ بنا لو، اصل ہے حضرت عباس دی وفا پڑھیے تو بڑی جلدی مجمع پہنچ جائے، حضرت علی دی ولایت پڑھیے بڑی جلدی مجمع پہنچ جائے، حضرت امام حسین علیہ السلام دا صبر پڑھیے بہت جلدی، کیونکہ مجمع چ روز گلاں ہوندیاں نے جڑیاں روز ہوندیاں نے مجمع چھتی سن لے یہ جڑیاں روز ہوندیاں نے بندہ چھتی سن لے قبول چھتی کر لیندہ ہے، بندے جلدی جلدی بول دینے، بلدی جلدی جلدی وصول کر دینے۔ جدوں اسی حضرت تقریباً زین العابدین علیہ السلام تو بعد کسی امام دا ذکر کرنے ہیں، محمد باقر علیہ السلام، حضرت جعفر صادق علیہ السلام، محمد تقی علی نقی علیہ السلام اصل مجمع اپنے نو تیار کرنا پہندا ہے، دسنا پہندا کہ اے بھی امام۔ حضرت علی دی سیرت جو میں 10 سوال کراں گا تسی 10 دا جواب دیو گے، محمد تقی علیہ السلام دی سیرت دا سوال کراں گا، کئیاں بچیاں نو آج پتہ لگا ہے کہ ساڈے نامے امام دی آج شہادت۔ یہ مطلب ہے تقریباً یہ تاریخ تھوڑی پڑھی گئی ہے تو بندے تک تھوڑی پہنچی ہے، اس واسطے اپنے بندے چ بندے پڑھتے ہی نہیں کہ جب بندے چپ ہو گئے تو مطلب میں ماری نہ جاؤں۔ کئی مطلب شک پہ گیا ہوتا ہے جی میں کسی اور امام دا ذکر کیتا نا کال وال قصیدہ بھی وہی پڑھتے ہیں جلدی جلدی جتنے چھتی چھتی بندے پہنچ جان۔ میں کتے ہسنے اصلی دی گل شروع کر رہی تھی کتے مجمع چپ ہو گیا تو مطلب اگوں بندے سدن ہی نہ۔ میں ٹیچر سا ادو شیعہ سنی واسطے اسلامیات وکری وکری سی، وکری وکری شیعہ واسطے وکری سی، سنیاں واسطے وکری سی، پیپر بھی سنیاں دے وکھرے ہوندے سن، شیعہ دے وکھرے ہوندے سن۔ میں وہ ٹیچر سا، میں وہ امتحان لے رہا سا، وہ میں آخیا بھی شیعہ بچے کھڑے ہو گئے، وہ شیعہ بچے کھڑے ہو گئے، ایک بچہ شیعہ سی میں وہدا رہا اٹھیا نا، وہ میں تقسیم کر کے پیپر میں کہا بیٹھ جاؤ، پھر سنی کھڑے ہو جاؤ، سنی کھڑے ہو گئے، وہ میں پیپر تقسیم کیتا سنی، پیپر انہیں سنیاں والا دے چھڑیا، سنیاں وچ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تے حضرت علی دا ذکر سی، تے جڑا شیعہ والا سی نا اسلامیات او دے وچ حضرت علی تو لے کے مہدی تک 12 اماماں دا ذکر۔ وہ بچہ شیعہ سی، مینوں پتہ سی شیعہ، وہ جو بچہ پیپر دے کے میں آن ڈیوٹی سا، میں وہ غلط نہیں سا کر سکتا اصولی طور پہ، وہ پیپر دے کے نکلا تو میں مٹھا مٹھا وہ مگر مگر نہ ایویں ٹرتا گیا۔ میں اتنے گیا تو میں کیا بچہ تو شیعہ نہیں، اس کہ شیعہ، تو میں پیپر سنی والا کیوں کیتا ہی، اس کیا کیا اس آخیا سر جی تسی آپ صاحب لاؤ، یہ 4 یاد کرنے سوکھے نے کہ 12 یاد کرنے۔ واہ بچیا، صرف اپنی سہولت واسطے 12 چھڈ گئے، سبحان اللہ، صرف امتحان دین واسطے اپنی سہولت۔ پڑھے لکھے بندے سمجھتے ہیں پیسے گل کہ جو پیپر 12 چ آنا ہوئے تو سوال 12 چ آنے نے، جی 4 چ دینا ہوئے تو 4 چ آنے نے، ہو سکتا میں حساب لیا سی پاس ہی ہونا نا۔ میں کیا پترا وہ یاد کر جنہوں نے اگے پاس ہوئے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ اس واسطے میں پہلی بار اس منزل تے حاضر ہوا تواڈے کول تو میں سمجھنا کہ آج ہی مینوں ہی پڑھنا پی گیا محمد تقی علیہ السلام، ٹھیک ہے نا جی۔ اس واسطے میں ہی پڑھنا چکا، ایک دن ایسا ہے وہ میری ڈیوٹی ہے، میں ادا کرنی ہے۔ ممکن ہے میرے تو پہلے دوست پڑھ گئے وہ بھی محمد تقی علیہ السلام تے یقیناً پڑھ کے گئے ہوں گے، یا مگر لے آؤ گے وہ بھی پڑھن گے۔ دن اج امام محمد تقی علیہ السلام، یہ میں جناب کے سامنے عرض کر رہا کہ سارے کو 12 نے تو پیغمبر 12 چھڈ کے گئے، یہ بندیاں نو کھجل ہونا پی گیا 12 پورے کردیا بنو امیہ چو لے، بنو عباس چو لے، جڑے بنو ہاشم چو لبے نو سارے سامنے۔ اور کمال ہے یقین کرو، اے میں نے کتاب ہدیۃ المادی وہ اہل حدیث عالم دین دی ہے، وہ آندہ علماء نے بڑی تراش خراش کر کے 12 پورے کیے، تراش خراش کر کے 12 پورے کیے ہیں، کچھ بنو امیہ سے لیے ہیں، آخر پورے تے 12 کرنے سن، پیغمبر جو 12 کہہ گئے سن تو پورے کرنے سن، اور پورے کردیا اتھوں لے تو فرماندے نے وہ لیے ہیں جو ذرا اچھے تھے، وہ لیے تھے جو ذرا اچھے تھے۔ یہ مطلب ہے بندیاں کو چن کے بچوں اچھے اچھے پائے نے، ساڈے کول اللہ دے فضل نال ہو رہے جڑے سارے ہی اچھے، اور وکھریاں چنن دی ضرورت اس واسطے نہیں۔ خدا دی مینوں قسم ہے
ساڈا جڑے 12 نے نا ایڈے ایک جیسے نے، جڑا درود پہلے تے وے وہی درود آخری تے، جڑا صدقہ پہلے تے حرام ہے وہی صدقہ آخری تے حرام ہے۔ تے محمد دے ایج دے خلیفے نے، جے محمد نماز پڑھان تے تاوی عیسیٰ پیچھے ہوتا ہے، مہدی نماز پڑھان تاوی انہاں 12 چو میں نامے دا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نامے امام نو نامہ امام بھی کہہ رہے ہیں تے نال نامہ نبی دا خلیفہ بھی کہہ رہے ہیں۔ حضرت رسول خدا دا 12واں خلیفہ ہے جدا سانو انتظار۔ میرا خیال ہے جنہوں زیارت ہوندی ہے وہ زیارت سے پڑھنے السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان۔ حد ہو گئی ہے، یہ دا مطلب پھر ثابت ہو گیا نا امام بھی ہوئی ہے، صدقے جامع خلیفہ بھی ہوئی۔ بہت شکریہ، یہ دا مطلب ہن سے انتیار ہوئے۔ ہن میں عرض کرنا اپنے امام دے متعلق، یہ جڑا خلیفہ ہوندہ نا جی، اچھا ہے قرآن ہے نا جڑا، یہ جی میں آیت مجیدہ پڑھی، یہ آیت مجیدہ میں پڑھی جی جناب دے سامنے دوسرے پارے دی۔ اللہ فرماندہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اچھا یہ بچ کی ہے، اللہ فرماندہ ہدی للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک شکریہ وبینات من الہدی، تے ہدایت دے دلائل بھی یہ بچن، والفرقان، حق و باطل کی تمیز بھی اسی کے اندر ہے۔ 3 شیواں قرآن دے اندر نے جی۔ چھت برآمدے تھلے بندے جڑے بیٹھے نے اور جگہ تے بیٹھے نے تے جڑے باہر صاحبان تھلے بیٹھے نے، آخر وہ صاحبان تھلے نے تے اے دے تھلے جڑے صاحبان تھلے نے انہوں جا کے صاحبان تھلے ملنا نا یار، میں تو کسی جانا چاہواں ملنا چاہواں تے سارے بیٹھے صاحبان تھلے نے تو اتنے جا کے ملنا پینا تے تانوں میرا خیال ہے اتنے یہ دا مطلب ہے جیڑی شاید جتھے ہو گئے لبدی تے پھر اتھوں جیڑی شاید بہت شکریہ کرنا جتھے ہو گئے اتھوں لبدی۔ اے قرآن ہے جی، دکانہ دے باہر لکھیا ہوتا ہے یہاں سے آپ کو یہ چیز مل سکتی ہے، وہ باہر لکھیا ہوتا ہے۔ جیڑی شاید نہ لبے اتھے بندے کھلو کے اندر ہے جے، وہ اندر نہیں تا لکھ کے کیوں لایا ہے جے نہیں تا لکھ کے کیوں لایا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ لکھیا ہوئے تو شاید بیچنا ہو۔ سبحان شکریہ کرنا شکریہ۔ یہ دکاندار مطلب میڈیکل سٹور تو کئی دوائیاں لب دیا نے، کئی یارہ لکھیاں ہوں نے، وہ نشانیاں لا دیں وہ دن یہ مل جائے گی ایسا کوئی نہیں، بندے ٹر جاندے نے پھر عورتاں کھجل ہوندے نے۔ اللہ بندیاں نو کھجل نہیں کرتا کہ لکھیا کچھ ہوئے تو ہوئے کچھ۔ اللہ فرماندہ ہے اس قرآن وچ ہدایت بھی موجود ہے، یہ وچ ہدایت دے دلائل بھی موجود نے، تے یہ وچ والفرقان حق و باطل دی تمیز بھی موجود ہے۔ یہ مطلب ہے جدے گھر قرآن ہے 3 شاماں تو دل ہونیاں چاہیے۔ تواڈے گھر نلکے موٹر لگی موٹر لگی پانی کوئی نہیں، یہ مطلب موٹر ہے تو پھر پانی بھی ہے۔ جے وہ موٹر پانی نہیں دیندی تو پھر موٹر خراب ہے نا، موٹر خراب ہے عزیزو، موٹر پانی نہ کڈے تو پھر موٹر خراب ہے۔ لوگ کہتے ہیں پانی تو ہے پر موٹر خراب ہے۔ کیڑا چمے ہے جیڑا آکھے مینوں ہدایت نہیں پی لگدی قرآن خراب ہے۔ جے موٹر ٹھیک ہے تو پانی آنا چاہیے، جے پکھا ٹھیک ہے تو ہوا آنی چاہیے، جے بلب ٹھیک ہے تو روشنی ہونی چاہیے، جے قرآن لا ریب ہے یہ ہدایت ہونی چاہیے، یہ ہدایت کے دلائل بھی ہونے چاہیے، یہ حق و باطل کی تمیز بھی ہونی چاہیے۔ یہ مطلب ہے میں نہیں سمجھتا کسی گھر قرآن ہوئے تو اتنے ہدایت نہ ہو۔ یار ہر گھر قرآن ہے کہ نہیں؟ چلو اہل حدیثاں قرآن کوئی نہیں، اہل سنت قرآن کوئی نہیں، شیعہ دے گھراں قرآن کوئی نہیں۔ ایک نہیں ہو سکتا بھی اللہ فرماندا ہے یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت دے دلائل نے، یہ فرقان حق و باطل دی تمیز ہے۔ وہ کیسا حافظ قرآن ہے جنہیں پورا قرآن زبانی یاد کر چھڑیا تے سمجھ ہی نہیں آئی جمل حق دے کون سی تے باطل دے کون سی۔
شفین حق دے کون سی اور تجھے پاسے کون سی؟ میں حیران ہوں وہ قرآن وچ حق و باطل دی تمیز ہے، قرآن وچ ہدایت ہے، قرآن وچ ہدایت دے دلائل نے۔ میں خلیفہ قرآن چو پڑھن لگا، تاریخ جو نہیں۔ تاریخ دے خلیفے گناہ کر دے رہے، قرآن والے خلیفے گناہ نہیں۔ مہربانی مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں نالے علی دے وٹ رکھنا ای بار کبردہ بھارا، کیوں نالے علی دے وٹ رکھنا ای بار کبردہ بھارا، او کن نبیاں دا ناصر ہے جدا کمی بنی تارا، او کن نبیاں دا ناصر ہے جدا کمی بنی تارا، دائمات دا پاک رسول اللہ دا، دائمات دا پاک رسول اللہ دا، خوش ہو کے لا علی دا نارا چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، چمن کرتی گھو چھڑ دے یا مولا دا نا چھڑو، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، آدم پاک محمد نوافی علی بھائی گلی بجانے 14 لکھ لڑے۔ یا علی سبحان۔ اے نا یزید مردہ باد آکے تو اتھے بھی گل یاد آ گئی۔ اساں نبی دے خلیفوں نہیں منے ہیں، جدوں منے اللہ تے نبی دے بنائے خلیفے نو منے۔ اے ساڈا قصور ہے، بندے سانو کافر آکھن، سانو مشرک آکھن۔ بندیاں نو عادت ہے جڑا حکومت کرے انہوں خلیفہ آندے، ساڈے کولے گل ہی کوئی۔ بندے جڑا حکومت کرے، تو نہیں گل دسا، انہاں حضرت علی نو چوتھا خلیفہ تاں منے جی انہاں حکومت کو 4 سال کی تھی۔ اگر حضرت علی حکومت نہ کر دیں، انہاں حضرت علی نو بھی خلیفہ نہیں سی بنے۔ امام حسن علیہ السلام نو خلفائے راشدین اہل سنت دوست شامل اس واسطے کر دینے کہ 6 مہینے تک حضرت امام حسن بھی حکومت کی تھی۔ جڑا حکومت نہ کرے انہوں خلیفہ نہیں ہم۔ ساڑھے کوڑے گالی کوئی نہیں، بندے نے تو اڑگل گال کتوں آئیے اتھوں ہی ایسے قرآن چو اللہ فرمانتا ہے حضرت موسیٰ نے کوتور تے جان لگے آکیا نخلفنی فی قومی، ہارون تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ وہ خلیفہ بنا کے گئے سن، ہارون کوتور تے گئے، بندے ہارون تے کتنے رہ گیا، اللہ نو بھی چھٹ گئے، وہ سارے بچے نو پوجن لگ پے۔ تے خلیفہ تے پھر وہی سی نا جنہوں نبی بنا کے گیا سی۔ اچھا حکومت فرعون کردا رہا تے خلافت حضرت ہارون کر دے رہے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی مولوی دسے جدو لوگا حضرت ہارون نو خلیفہ نہیں منیا پھر وہ خلیفہ نہیں رہا۔ ایڈی بڑی گل کرن لگا، قرآن تے میرا ہاتھ ہے جنہوں اللہ تے نبی خلیفہ بنائے انہوں کوئی مننے تاوی ہوئی خلیفہ نہ مننے تاوی ہوئی۔ شکریہ بندیاں دا مننا ضروری نہیں۔ ایک لطف لین لگا میں، یہ 9 تے 10 دی جڑی درمیانی رات ہے، 9 تے 10 دی درمیانی رات، یہ دے چھو پتہ ایک بندہ یزید اللہ نکلے تے امام حسین اللہ آگے، تم یاد آگے کون؟ جناب حر۔ قرآن تے میرا ہاتھ تھی، حر نے راتوں رات دین نہیں بدلیا، خلیفہ بدلے۔ حر نے راتوں رات نماز نہیں بدلی، خلیفہ بدلے۔ روزہ نہیں بدلیا، خلیفہ بدلے۔ حج نہیں بدلیا، خلیفہ بدلے۔ پہلا بھی حر کو قرآن موجود سی، تو امام حسین لایا اے ہی قرآن موجود سی۔ یہ دا مطلب ہے اے بھی قرآن کول ہوئے نا، خلیفہ ٹھیک نہ ہوئے تو بندہ یزیدی ہو جائے۔ خلیفہ ٹھیک نہیں سی تے ہور یزیدی سی، صرف راتوں رات اس خلیفہ بدلے۔ یزید نو خلافت لا کے زین جو علاقے دے شبیر دی خلافت جا گیا۔ یہ مطلب ہے کہ حضرت امام حسین پاویں حکومت نہیں کی تھی، پھر خلیفہ نبی دا تے امام حسین سن۔ ایک دن اور گل دساں پکی، اے بچے نو ذرا جلدی یاد، میں ٹیچر رہا، تسی تے سارے میرے تو بڑے باعزت بڑے لوگوں، اے بچیاں نو بھی میں سکھا دین دا عادی ہوں۔ اے بچہ جس عمر چ بیٹھا ہے، بچہ تیری اللہ خضر جنی عمر کرے، ایک گل ذہن چ رکھ لیں۔ پرانے ایسا بزرگ کدی مولوی سنے نے ایڈے ایڈے ہوندے سن، اجے تک بھی انہوں نے گلاں یاد نہیں، کئی گلاں یاد رہ جاندی۔ بچہ ایک گل ذہن چ یاد رکھیں تے تیرے مذہب نو کوئی خطرہ نہیں۔
اپنے یاراں بھی جا کے دس دے جڑا نبی دا خلیفہ ہوتا ہے نا وہ علیہ السلام ہوتا ہے. بس یہ نہیں کر دے. بہت سبحان اللہ. اسے واسطے حضرت علی بھی علیہ السلام نے، حسن بھی علیہ السلام نے، حسین بھی علیہ السلام. میرا ایک اہل سنت دوست ایس ویلے الحمدللہ حضرت عباس دے روزے تے پہنچ زیارتہ تے پہنچ گیا اور میں انہیں اہل سنت کیسے کہہ رہا میں کہہ رہا وہ لوگ آندے نے او دے بڑے بھائی میں نے ملیا تو میں نے کہنے لگا دال آ لیا جی میں کی ہویا وہ سا کیا ساڑھا منڈا زمیندار نے بڑے بڑے کہنے لگا ساڑھا منڈا ایسا رمضان حیران ہو گیا کوئی تو روزہ سی کھولنے لگیا تو سانو آکھیا ابے نو بڑیا پراواں نو تو اڈا ٹائم ہویا میرا نہیں ہجے وہ ایس ویلے پہنچ گیا حضرت عباس دے روزے تھے. اب میرے کو ویڈیو آئی ہے روندا بھی سی پیا تے آندا سی پر دعا کرو کہ میرے دوجے بھرا بھی ایتھے ہون ایتھے دین ہے ایتھوں حضرت علی دے روزے تے جانا امام حسین دے روزے تے جانا. میں سمجھنا کہ الحمدللہ کہ جدو مقدر کام کر دے ہونا مقدر کام کر ساری زندگی وہ مینوں آندا سی میرے لیے دعا کرا جی تے رات دا میں پیا ہونا یار تو میرے واسطے دعا یقین کر اے او اچھا کتھوں کر کے وہ اینج ہویا جی آج کر آیا عمرہ کر آئے ہو گیا بندیاں کو نا ارباں روپیے موجود نے تے کربلا جانا نصیب نے نجف جانا نصیب نے انہوں سوچیا بھی کبھی نہیں کہ یہ بھی کوئی جگہ ہے. اے آج کتھوں ہویا میرے کو پوچھ او سا کیا حضرت امام حسین علیہ السلام انہوں کسے آکھا نہیں او سا کہا نہیں تناس کام ہوگا آباد بس ایتھوں ہی اج کر کے ہو گیا مکان ہو گئی. او پھر میرے مولا دے فضل نال او سا کیا میں امام حسین نو ہی علیہ السلام آکھنے تے او دے دادے ابو طالب نو ہی علیہ السلام. ہاں جی الحمدللہ مولا انہوں جزا دے. الحمدللہ ہے قرآن اللہ فرماتا ہے تے ہدایت موجود. حضرت حر نے نماز نہیں بدلی خلیفہ بدلے. ہوں میں خلیفہ پڑھنے لگا قرآن چوں تے اپنے نام امام تک آنا چاہتا. اچھا قرآن چ کچھ ہدایت موجود ہے. اچھا ہر گھر چ قرآن موجود ہے تے ہدایت ہر گھر چ کوئی نہیں. حق و باطل دی تمیز بھی کوئی نہیں ہدایت دے دلائل بھی کوئی نہیں. وہ دونوں میں دس جیڑا بندہ کہ دسے کوئی بندہ پہ بادام کھائیے تے دماغ جیڑا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. جیڑا بندہ سویرے 5-7 بادام بغیر پنن تو منہ چ پا چھڑے تے شام تک منہ چ رولدا رہے دماغ نو کو فائدہ ہو جائے گا کہ دماغ خراب ہو جائے گا انشاءاللہ. شام نو بندے آکھن گے پاگل سے پاگل دماغ ٹھیک ہون دی بجائے وہ دماغ خراب ہو گیا. وہ آکھے شام نو آ کے حکیم جی تسی تے اندر دماغ نو طاقت ملے گی لوگ تے مینوں پاگل آکھن لگ پے. وہ آندا کی کیتا ہی ہو سکے سویر دے منہ چ بادام 6-7 پائے نے وہ تو بغیر میرے منہ چ تو بغیر ادھر ادھر پھیر دیا. وہ سا کیا بچیا تیرا تو پہلا دماغ دا علاج کرنا. وہ سا کیا پنے گا نا جو گری کٹے گا نا دماغ میں فائدہ کیویں ہوئے گا قرآن کھولے گا نا صدقہ جاواں بچوں ہدایت کٹے گا نا نرے چومن نال تے ہدایت نہیں نا آ جانا. جے نرے چومن نال ہدایت ہونی ہوندی تے لوگ شبیر تے ہاتھ چوم دے. میرے مولا دے بندے ہاتھ چوم دے. تمام صحابہ بجا پیغمبر نے حجر اسود نو چومیا سی تے صحابہ چومنا شروع کر دیتا. نبی سمجھانا چاہتے سن سوچو جس پتھر نو میں چومیا اینو بہتا چومیا کہ حسین نو بہتا چومیا. جنہوں نبی چومے انہوں چومنا چاہیے. مہربانی انہوں ضرور چومو ضرور گڈی چ رکھو ضرور گھر چ رکھو. مہربانی کرو یہ جو ہدایت کڈو تو انہوں پتہ لگے پہلا خلیفہ کون ہے تے دوجا خلیفہ کون ہے. خلافت پڑھنا قرآن چوں ایک کوئی آیت ہے اس تو فوراً بعد میں امام دی بارگاہ چاہ جاؤں گا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ نے فرمایا ملائکہ سے کہ میں ابھی تمہارے سامنے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا.
یہ مطلب ہے جڑا نبی بھی سی تے رسول بھی سی اللہ انہوں خلیفہ آکے. حضرت آدم نبی نہیں سن، رسول نہیں سن. اللہ کی بیان میں کون کی بنانے لگا؟ نبی. شکریہ شکریہ، نبی نہیں رسول. حالانکہ رسول بھی ہے نبی بھی ہے. اللہ کی آکے خلیفہ. یہ میں حیران ہوں پھر نبی آگ چھڑتے تھے، نبی بھی تے آئی سن، رسول بھی آئی سن، خلیفہ کیوں آکھیا نے؟ اے تیریاں حکمتاں تو کے اللہ جانتا سی جتھے نبوت مکنی ہے نا، روڑا نبوت دا نہیں پینا، روڑا خلافت دا پینا. تے اللہ نے دین دی ہدایت دی ابتدا جتھے کیتی ہے نا، اس ہادی نو خلیفہ آکھیا. ہادی نو خلیفہ آکھیا. کوئی کائنات دا بندہ جمعہ ہی نہیں جڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ اللہ او دیتے راضی ہے، اللہ او دیتے راضی ہے. حضرت آدم تے کہڑا اللہ ناراض ہے؟ ایک باری کتاب کہتے دیکھ حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آدم رضی بھائی مانا تو بڑا خوبصورت ہے، اللہ انہوں تے راضی ہے. چلو اللہ راضی ہوئے بہت اچھی گل ہے. حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھو نہ کیجئے. نہیں جی وہ علیہ السلام صاحب ہوں پتہ لگے جنہوں اللہ خلیفہ بنائے اور رضی اللہ نہیں ہوندہ، علیہ السلام ہوندہ. جی شکریہ. اگلی گل سنو جی. اللہ فرماندہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. وہ جنہاں دے سامنے بناندہ سی نہ پیا وہ آندھنے رہن دے، ایمیں جھگڑا ہو جائے گا، ایمیں فساد ہو جائے گا، رہن ہی دیو. اللہ فرمائے انی اعلم ما لا تعلمون. چپ رہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا. ملائکہ چپ ہو گئے تے اللہ نے چھڑی نہیں جان. اللہ فرمایا ہون میں توڑ کو کوئی پوچھن لگا میں پوچھنے تے تساں دسنے، میں پوچھنے تے تساں دسنے. انہاں کہا جی مہربانی کر کے نا تے کوئی انج دی گل پوچھا جائے جڑی سانو آوندی ہوئے. آواز میری آ رہی تھوڑی بہت؟ مہربانی. میں رک نہیں سکدا اگے مجلس ہے ورنہ میں رک کے انتظار کردہ لائٹ دا. ہوں چلو کوئی گل نہیں. تے گرمی جنی بھی اگے بھی میں لائیو سندا سا پیا جننے ذاکر آئے نے وہ گرمی دا ہی گلہ کردے گئے نے. گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے. بندہ پوچھے اس گل نہ کٹ جائے گی؟ دو چار باری آنکھوں کہ گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، ٹوٹ جائے گی. انہوں گلہ چھڑو. میرا خیال کہ اپنا کام کریے. اگر میری آواز آ رہی ہے تو میرے عزیزو اللہ نے فرمایا فرشتیاں نو میں تو اڈے کولوں کوئی پوچھن لگا. انہوں نے کہا جی حکم کرو. ثم عرضهم على الملائکتی فقال انبیونی ہاؤلائی ان کنتم صادقین. اللہ فرمایا تسی اندر سونا نہ بنا جی اپنی گالے چھ سچے ہو نا دسو. اے قرآن قالو سب بولے سبحانکا لا علم لنا. انتظار پہ کر دو مولوی ڈگتا کر دو. حضور لانا کے میرا خیال ہے ٹھیک ہو گیا. آ جاندی یہ بھی اچھی. قالو سب نے کہا سبحانکا تیری ذات پاک ہے. اس لفظ نو سننا تے خلافت میں دسنا پیا. لا منع نہیں، لا علم لنا ہمیں علم نہیں، ہمیں علم نہیں. صرف ترے بندے ساؤندے نے، ایک ایتھے ایک اوتھے تے ایک ذرا پیچھے. ترے میری نظر ساؤندے نے ایتھے بیٹھے ساؤندے. جیڑا بندہ ایڈے گرمی چ ساؤ جاندا ہے او دے لو سارے ٹرانسفارمر سڑ جان. ان کی فرق پہنتا آپ لوگ ٹینشن لیس سے پہنتا ورنہ کتھے ایڈی گرمی چ نہیں دراؤں. مہربانی مہربانی یاری مہربانی. میرے عزیز نے دوست نے جگا دیتے نے بندے گل جاگ دیا نا. اللہ کو گل ملائکہ نے پوچھی یارہ پوچھی یارہ میں بحث نہیں کرتا کی پوچھی کیونکہ میں جلدی جلدی اپنے امام تک ہونا چاہنا خلافت دے سامنے. اللہ نے پوچھی انہوں نے کیا کیا لا علم لنا ہمیں علم نہیں. اللہ فرمایا یا آدم انبیوہم بیاسمائیہم. جو میں پوچھتا ہوں نا تو بتا دے. وہ کچھ آؤں گا تینوں ہی کہ نہیں. حضرت آدم آکھیا میری گل پوری سن لو میں ہونے دسنا جے میں دسن جو گا نہیں تے خلیفہ ہے نہیں بڑھ گیا. کمال ہے بھائی کمال. بھائی ملائکہ نہیں دس سکے
جیڑی گل آدم دسی یہ دا مطلب ہے ایک قرآن چو واضح ہو گیا، ہدایت کر لی ہے میں قرآن چو، میں پنن تو بغیر موچ بدام نہیں پائے، میں تو انہوں گری کٹ کے پیش کرن لگا، میں قرآن چو نتیجہ کٹ کے پیش کرن لگا، جو نہ بتا سکے وہ خلیفہ نہیں تھے۔ کنے بندے میرے نام جو نہ بتا سکے ملائکہ وہ خلیفہ نہیں تھے، اور جو بتاتا گیا وہ خلیفہ تھا۔ یہ دو اگے کیڑا میں ہدایت دا ترجمہ تے تشریح کراں، یہ دا مطلب ہے قرآن کے مطابق پوچھنے والے خلیفہ نہیں ہوتے، بتانے والے خلیفہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلافت کا تعلق علم سے ہے، خلیفہ سوال کے جواب میں عاجز نہیں آتا، خلیفہ سوال کے جواب میں عاجز نہیں آتا ہے۔ شبیر احمد عثمانی لکھن والے نے علی ناصر حسینی پڑھنا ہے، لکھن والا عثمانی ہوئے تے پڑھنا والا حسینی ہوئے تے سننا والے سارے ہی حیدری ہوئے۔ میرا خیال ہے متنجن ٹھیک پک گئے، متنجن مٹھے چاول ہی ہوندے نے، چاول نام یا رنگ پایا ہوئے تاں بھی مٹھا ہی ہوندے نے، ایک رنگ کپائی پا لئیے وچ زردہ تو زردہ بن جاتا ہے تے ترے پا لئیے تے متنجن بن جاتا ہے۔ اے بڑیا چے روحانی متنجن علم دا، لکھن والا عثمانی، پڑھن والا حسینی، سنن والے جعفری، حیدری، قاسمی، بخاری، آباد رہو۔ سادات و غیر سادات دیوبندی عالم دین لکھتا ہے کہ جس دن سے ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، اس دن سے علم کو فضیلت ہے عبادت پر۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ کرنا۔ علم کو فضیلت ہے عبادت پر، اس لیے کہ جس کے سامنے جھک رہے تھے وہ عالم تھا، اور جو جھک رہے تھے وہ عابد تھے۔ کیا بات ہے بھائی، یارو فرماتے ہیں کہ میں گل ذرا بڑی مشکل ہے، جے میں وہ شروع کر دیتی تو پھر انہوں بچے شامل نہیں ہو سکتے۔ میں تو قبلہ گل پہنچانی ہے، میں کو اوکھے لفظ بول کے کہڑا اپنی دھاک جمانی ہے کہ میں نے بڑے لفظ آؤں دیں تو میں بڑا عالم اللہ معافی دے رہے۔ میری گل تو پہنچانی ہے، میں کسی طریقے پہنچانی، کسی طریقے پہنچانی۔ جڑا میرے تے کچھ اعتراض کیتا نا بے کے کتے میٹنگ، انہیں یہ نہیں کیتا ہے غلط پڑھ دے، ہو سکے انہوں آکو اردو چ پڑھے گا، تو ساندہ غور نہیں فرمائی، میں بڑے لیول دی گل کر، انہوں نے کہا تو انہوں آندہ کی ماں، انہوں نے کہا انہوں آکو اردو چ پڑھ لے کرے جو پڑھنا، انہوں نے کہا یار اردو تو پنجابی ساڑی اپنی زبان، ہو سکے یہی سانو فرق پہندہ پیا، اردو کسے گل دی سمجھ آؤں دی ہے، کسی دی نہیں آؤں دی، ایک جاندہ ہو دو نہیں تو گل ذہن دے بیچ واڑ۔ پنجابی ساڑی کی زبان، میں اردو دیو سارے لفظ چھاڑ کے عرض کر رہے ہیں، وہ فرماندے نے کہ جڑے عبادت کر دے سانو چک دے سن پہ، تے جڑا عالم سی وہ کھلوتا سی۔ وہ فرماندے نے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنا خاصہ نہیں دیا، مخلوق کا خاصہ دیا۔ مخلوق کا خاصہ عبادت ہے، اللہ کا خاصہ علم ہے۔ صدقہ جامع، اللہ عالم ہے، عابد نہیں، اللہ عبادت نہیں کرتا، وہ علم رکھتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے ملائکہ کو خاصہ مخلوق دیا تھا، اور آدم کو اللہ نے خاصہ خداوندی دیا تھا، کیونکہ مخلوق عبادت کرتی ہے، اللہ علم رکھتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو اپنی صفت عطا کی، یہ مطلب ہے جو الہی صفتوں کا عامل ہو اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ جناب علی پڑھنا ہے، تشریف لے آئے۔ میرا خیال ہے کہ ہوں لیٹ نہ کریے، ایک کوئی گل سی مستخلف ان ہو تے خلیفہ، وہ اوکھی گل ہے، وہ میں سوکھی کر دیں۔ آؤ وے جدہ خلیفہ ہے، آؤ وے جدہ خلیفہ ہے، یارہ دو انگلیاں میں اے اشارہ کیے جدہ خلیفہ ہے، اے ایدہ خلیفہ، جڑا بندہ اکھاں تو آ رہی ہے وہ دینا میں معذرت کرنا، اللہ پاک کو شفا دے۔ جن نظر آ رہی ہیں دو انگلیاں انہوں میں سمجھا کے چڑھنا،
اے ایک جدہ اے خلیفہ. میں ساری بحث ایج مکان لگا. شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں اگر اس کا یہ خلیفہ ہے نا، یہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا اگر اس میں اس کے کمال نہ ہو. سبحان اللہ. ہو گیا مسئلہ. یہ بچ ایدے کمال پائے جان کے تو خلیفہ ہوئے گا. اللہ دا کمال ہے کہ وہ عالم ہے. اللہ نے اپنی صفت آدم نو عطا کی تھی تاکہ تیرے کو علم ہوئے گا تے خلافت کرے گا. یہ دا مطلب ہے جدہ کوئی خلیفہ ہوندہ ہے اگر او دے کمال او دے وچ نہ ہوندے وہ خلیفہ ہی نہیں ہوندہ. محمد دے کمال تو پڑھتا جا تے 12 نصابت میں کرتا. سبحان اللہ. ہی کوئی کمال پڑھنا. اے نبی دا کمال ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی حکمت کا بھی عالم ہے، نبی کتاب کا بھی عالم ہے، نبی کمال علم تے فائز ہے. اساں بوٹی آڑے پکوڑے کھا کے علی نو بلا فصل نہیں منیا. نبی نے فرمایا انا مدینہ تو علم والی والبابو. میرا خیال ہے اور میں آنکھوں تو پھر اینی تمہید تو بعد اپنے نامے امام تک آ جا. کی اس میں گرامی ہے نبی دے نامے خلیفہ دا محمد. شکریہ شکریہ بہت. محمد حضور لقب تقی، محمد تقی. عمر مبارک چھوٹی سی ظاہراً. ایک بچے کے کھیڑ دے سر پر گڑی مامو رشید دی سواری گزری. ہاتھی دے وہ سوار سی نال پروٹوکول سی. تو انہوں پتا جو پروٹوکول نال بڑے لوگ ہوندے نے ادو لوکی راہ چھڑ دے نے، بچے ادھر ادھر ہو جاندے نے، کئی باری تے مار بھی جاندے نے، گڈیاں تھلے بھی بندے آ جاندے نے. اس زمانے چ وڈی گڈی جڑی سی نا پراڈو وہ ہاتھی سی. جڑی سب تو وڈی پراڈو وہ ہاتھی سی. وہ آپ ہاتھی تے چڑھیا سی مامو رشید. ہن ویکھنا بھی اللہ دا بنایا خلیفہ کون ہے؟ بندیاں دا بنایا خلیفہ. بندیاں دا بنایا خلیفہ گزریا تے بچے جننے پہ کھیڑتے سن نا میرے مولا بھی بالکل چھوٹی عمر سے 7-8 سال دے ہوں گے، کسے 3-4 سال دے سے بالکل چھوٹی عمر سے. ظاہر محمد تقی علیہ السلام یہ دنیا دا بنایا خلیفہ آ رہا سی تے بچے دوڑ گئے. بچے دوڑ گئے. جڑے بچے سانوں دوڑ گئے. جڑے بچے سان شکریہ وہ دوڑ گئے. میرا امام عمر دے سے حصہ کھلوتا ہے. یہ جدو انہاں لوگاں دے سامنے کوئی بچہ بھی کھلو جائے نا یہ ہمیں ٹینشن لے جاندے ہیں. وہ ٹینشن لے گیا کہنے لگا سارے بچے دوڑ گئے نے کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ نام محمد. سبحان. اس بچے دا نام محمد. وہ تو اپنا کام جانا شکار تے پہ جانا سی. جانا پہ جا مچھیاں پھڑن پہ جانا سی. چلو یارا مچھی دا شکار نہیں ہوتا. مامو رشید مچھلی دے شکار تے پہ جانا. میرے امام محمد تقی علیہ السلام آج بھی نہ پڑھا تے سارے سال چکدوں پڑھا. میرا بچے نہ سکتے کہنے لگا بچے بلا لیا. کہنے لگا بچے میں تینوں پوچھنا سی پہ بچے دوڑ گئے نے تے تو کیوں نہیں دوڑیا؟ اے تیری عزت تو صدقے. فرماتے نے میرا دوڑنے والوں سے کوئی تعلق. میرا دوڑنے والوں سے کوئی تعلق نہیں. وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے تیرا انہوں نے کوئی تعلق نہیں تے تو سائڈ تے کیوں نہیں ہوئے؟ ایک پاسے ہو جانا سی اسی آ رہے ہیں گزرنے. 3 گلاں میرے آقا نے کیتیاں نے زندگی دے اس حصے میں. تسی اندازہ لاؤ میرے آقا زمین تے کھڑے نے تے وہ ہاتھی تے بہ کے گل پہ کرتا تے پروٹوکول نال ہے. اس دور دا اسلحہ نیزے اور تیر اور تلواراں پروٹوکول بادشاہ دنیا دا بنایا خلیفہ اللہ دے بنائے خلیفے نو پوچھ بیٹھا کہ تو اس میرا راہ کیوں نہیں چھڑیا. 3 گلاں میرے امام نے فرمائیاں. پہلی گل میرے امام نے فرمائی کہ پہلے میں سوال کرتا ہوں کہ جہاں سے تو گزر رہا ہے میرے کھڑے ہونے سے راستہ تنگ تھا؟ کیا بات ہے. میرے کھڑے ہونے سے راستہ تنگ تھا تو مجھے سائڈ پہ ہو جانا چاہیے تھا.
کیا میں کھڑا رہتا تو تیرے راستے میں رکاوٹ تو نہیں تھی؟ وہ سکھا نہیں تو فرمایا جا کس سویا تو ساتھ وہ پیڑا پہ گیا ایڈا بچہ گل کرے ایڈے بڑے بندے نہ پھر میں کھلوتا راہ تے تنگ نہیں سی جا تے میں تیرے راج کھلوندا تے پر ہوندا تے تو گزر گا جدو راستہ میرے کھلون نال تنگ نہیں ہو سکا نہیں تو فرمایا جا دوسری گل میرے امام نے میں لے کے رکھی میرے امام نے دوسری گل کی تھی میرے امام فرماتے نے اب یہ بتاؤ کہ میں تیرا کوئی گناہ کیتا ہے ہو سکا نہیں تو فرمایا نساں کیوں جی تو میں مجرم ہاں گناہ گار ہوں تیرا تو میں نس جنا چاہیے میں کتنے پھڑنا جاؤں تیسری گل میرے مولا نے ایسی کی تھی ہاں نہیں سی بھی کرنا چاہتا تو کرنی پئی میرے مولا فرمایا جے راہ بھی تنگ نہیں سی تے گناہ گار بھی میں تیرا نہیں تے میں نہیں سمجھتا کہ تو بے گناہ نو سزا دیں گا میں کیوں دینی ہے بے گناہ تو فرمایا پھر جا وہ پیڑا پہ کے جی میں گیا جی وہ ہی جان اتھے جا کے مچھیاں دا شکار کرتا رہا ایک چھوٹی جی مچھی اس پھڑ کے لیاندی وہ ہاتھ چ پڑی سی واپس آئے تے امام اتھے ہی پہ سن موجود سن میں تو نہیں آندا کھیڑ دے سن پہ بچے کھیڑ دے سن پہ امام اپنے کام لئی کھلوتے سن واپس آیا تے اس آ کے تے اتھے ہی دیکھا تے سارے بچے نس گئے پھر میرے امام کھلوتے رہے ہن سواد ہونے لگا جڑا میں قرآن دی آیت پڑھی ہے کہ پوچھنے والا اور بتانے والا برابر نہیں ہوتے پوچھنے والے خلیفہ نہیں ہوتے بتانے والے خلیفہ ہوتے ہیں میں نے ایڈا سواد آیا ہے انہیں ٹیچر ان ساڑھے لگے ٹیچر اندر چھوٹی مچھی اے بچے میں پوچھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے میرے مولا اگرور کی تو پھر کہنے لگا میں تجھے پوچھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں کیا ہے میرے مولا تھوڑی خاموشی اختیار کی تھی کہنے لگا میں تجھے پوچھ اینی دیر نو بندے توجہ ہو گئی بندے کٹھے ہو گیا کی ہویا کی ہویا کی ہویا کہنے لگا تم سن رہا ہے فرمایا پہلی بار بھی سن لیا تھا پھر تو خاموش کیوں رہا فرمایا میں متوجہ کرنا چاہتا تھا لوگوں کو آج کم از کم لوگ دیکھ تو لیں کہ پوچھنے والے اور ہیں بتانے والے میرے مولا نے جی میں جواب دیتا ہے انشاءاللہ ٹھنڈ پہ آ جائے گی میرے آقا فرماندن کیا پوچھنا چاہتا ہے کہنے لگا میرے ہاتھ میں کیا ہے امام دس سکتے سن مچھلی واہ خاندانی ایسا ان وندنی خلیفت الرسول ان وندنی خلیفت اللہ میرے مولا موقع ملیا تمہید شروع کی تھی نے توحید تو فرماندن تمام حمد ہے جواب پہ دیندہ امام تمام حمد ہے اس ذات کے لیے جس نے اس زمین میں سمندر پیدا کیے سمندروں کو پانی عطا کیا اور سلاطین وقت کو ذوق شکار سے نوازا وہ شکار کو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہاتھوں میں پکڑ کر ان سے سوال کرتے ہیں جو پوچھنے نہیں آئے ہائے ہائے میرے مولا دے متعلق اس گل تو بعد اس ارادہ کر لیا کہ میں بیٹی دا رشتہ ان دینا چلو جی جڑے بندے میرے لو پہ بندے نے رشتے ہو تو میں کراندہ ہوں دا اے مامو رشید دی پہلا ایک بیٹی میرے 8ویں امام دی بارگاہ بھی ہے سی یہ ایک بیٹی امام 8ویں امام دی بیوی سی وہ پھر کتے میں کئی باری پڑھنا اے دے متعلق بھی سوچ گیا پھر رضا دے بیٹے نو گیا نامے امام نے بھی میں بیٹی دا رشتہ دیا وہ بندے کٹھے ہو گا انہاں کہ تو نو ہو کی گیا اگے بھی دے بیٹھے ہو پھر بھی دے ہو سانو یہ بھی پتہ ہے تسی بھی تو چنگا بھی نہیں سمجھتے پتہ نہیں سیاست بندے کو کی کریں ہائے ہائے پتہ نہیں سیاست بندے کو کی کرن دی کہنے لگا نہیں میں کہ بندے کہنے لگے جی بچے دا علم کنا ہوئے تہاڈی عالمہ بیٹی ہے پڑھی لکھی بیٹی ہے کہنے لگا یہ بھی پڑھیا لکھیا بندے آکھیا کیوں اس کہتا نا ہی محمد لو جی جڑا نکاح دا گل ہوئی ہے نا ہن سے نہیں سونا جڑی نکاح دی گل ہوئی ہے نا وہ دیتے میں اسم قا دن لگا ایک کہنے لگے جی انہوں اسمانو یحییٰ بن اقسم دا نام سی جڑا قاضی القضات سی اس دور دا بڑا مفتی انہوں ساتھ لیا تے کہنے لگا اس بچے تے سوال کر مامون کہنے لگا جی سوالہ تے جواب دے دیتے پھر تے میں رشتہ دیاں گا تے تو انہیں اتراز نہیں کہنے لگے جی نہیں وہ یحییٰ بن اقسم نے میرے مولا تے ایک سوال کیتا ہے ایک انہوں ذہن چ رکھنا وہ ساکھا جی میں تو انہوں پوچھنا چاہنا کہ اگر حالت احرام ہے
کوئی بندہ شکار کر لوے وہ دا کفارہ کی حالت حرام شکار حرام ہوندہ جی جڑا بندہ کر لوے شکار حالت حرام جے حرام پہن کے وہ دیتے کفارہ لگتا ہے تو میرے امام پوچھنے لگا کفارہ کی ہے تاں میں آکے اسی مولا علی دی ولایت پڑھیے تو چھتی بندے نال لگ دیں حضرت عباس دا قصیدہ پڑھیے تو بہت جلدی لگ دیں انہاں امامان واسطے تواڈے تے بھی محنت کرنی پیندی ہے میرے امام نے اس سوال دی تشریح نال او دے سوال 11 کیتے انہیں کنے کیتے ایک پائے صدقے جاؤں میرے امام فرماندے اے ان لوگوں کے مفتی آپ نے سوال تو کر دیا کہ ایک بندہ حالت حرام میں شکار کرتا ہے اس کا کفارہ کیا بنتا ہے پہلے تو اپنے سوال کو واضح کر کہ شکار کرنے والے نے شکار حدود حرم کے اندر کیا ہے یا باہر کیا سبحان اللہ ایک پھر میرے امام نے فرمایا شکار کرنے والا جاہل تھا یا باخبر تھا مسئلے سے واقف تھا یا نہ واقف تھا جو مسئلہ جانتا ہے اس کا کفارہ اور ہے جو نہیں جانتا اس کا کفارہ اور ہے تیسری بات بتا اس نے عمدن شکار کیا ہے یا دھوکے سے ہوا ہے جان بوجھ کے کیا ہے یا اس کو ویسے ہی تیر لگ گیا تین چوتھا شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا آزاد کا کفارہ اور ہے غلام کا کفارہ صدقہ جانا پنجواں میرا امام فرماندن شکار کرنے والا بالغ تھا یا نابالغ تھا پہلی بار شکار کیتا ہے کہ آگے بھی کیتا سو پھر فرمایا پرندہ شکار کیتا سو کہ جانور شکار کیتا سو شکار بڑا سی کہ چھوٹا سی شکار کر کے شرمندہ ہویا کہ نہیں ہویا شرمندہ ہویا تو کفارہ ہو رہا ہے کہ آکڑیا تو کفارہ ہو رہا ہے صدقہ جاؤں میں تشریح کر نہیں سکتا ٹائم ہو گیا پھر فرماندے نے یہ بتا شکار رات کو کیا تھا یا دن کو کیا تھا اور یہ بھی تو پتا چلے کہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا تھا یہ سن رہے ہو فرمان دن کو محبوط ہو گیا اس کا دماغ پھر گیا جدو انہیں کاکھ سوالہ دے جواب نہ آئے تو کہنے لگا آپ ہی بتائیے فرزند رسول آپ ہی بتائیے سبحان اللہ فرزند رسول آپ ہی بتائیے جڑے بڑے ایسا کہنا آپ ہی بتائیے میں لکھ کے جملہ رکھے آخری پڑھ رہا اور اس کونے جو پتہ نہیں کدی آواز آئی اوزا کیا نکاح پڑھئے وارث رسول ایسے ہوندے نے وارث رسول ایسے زمیندار بیٹھے ہونگے انہوں نے اپنی زمین دی حدود دا پتہ ہے کتھوں تک ساڑی زمین ہے تک وہ کسے دی شروع ہوندی بولو کو نہیں پتا اپنی زمین دا پتہ ہوندہ نا اپنی زمین دا پتہ ہوندہ جس طرح ایک زمیندار وارث ہوتا ہے تو اپنی زمین کے کونے کونے کو جانتا ہے جو نائب رسول ہونا وہ دین کو کونے کونے سے جانتا ہے ہاں ایک گل ضرور ہے زمین کسے کو کوئی کھو بھی لوے نا کئی باری قابض بھی بندے ہو جائے قبضہ کوئی اور کر لوے ماڑے بندے کو زمین کھو لے وہ دیاں تیاں کوڑوں لگن تے تکلیف تے بڑی ہوندی کوڑوں لگن تے تکلیف تے بڑی ہوندی وہ سوچ لیا نے کہ ایس زمین تے کدی میرے والد کھلوتے ہوندے سن کدی میرے پراواں پانی لایا ہوندے سی کدی ساڑی فصل پکی ہوندی سی ایتھے لوگ ساڑے کو منگن ہوندے سن یہ دا مطلب ہے جدو غیر دے ہاتھ چ کوئی شے ویکھے تے وارثاں دیاں تیاں تے پتراں نوں تکلیف ہوندی ہے میں حیران ہاں بی بی زینب اس ممبر یزید دے ممبر کے سامنے کھلوتا ہے کیویں رہے جنہ مسجداں دے ممبر تے علی ہونے چاہیے سن حسن ہونے چاہیے سن حسین ہونے چاہیے سن یار مسجد دمشق سی تے بھاویں مسجد مدینہ ممبر تے حضرت سجاد ہونے چاہیے سن یزید تے نہیں سی ہونا چاہیے پہلی گل تے وے کہ یہی بی بی واسطے بڑا کرب ہے کہ مسجد دا ممبر تے پراواں دا قاتل سامنے بیٹھا مولا تو انہوں جزا دے رہے یہ دکھ پہلا بی بی نو دوجی گل ہے کہ میں
عرض کر دیا بی بی نے اپنی کنیزاں نو آکھیا سی کہ میں نو درمیان چ لکا کے کھلار لو جی میں تسی کنیزاں کھلوتی ہو نا میں تو اڈے وچ انج دی لکنا چاہنی ہوں نشان دہی نہ ہوئے نہ تو زینب کھاؤں حالت ایسی کہ بی بی اللہ اکبر بی بی اپنے کنیزاں دے وچ کھلوتے سن حضرت سجاد علیہ السلام دے اگے نار حضرت سکینہ کھڑے سن سلام اللہ علیہ وہ بی بی پاک اوکھے کھلوتے سن اس واسطے کہ جناب بی بی جڑے معصومہ نے نا انہاں دے متعلق تو سارے ذاکرین تو سنے ہیں بالکل سچی گل ہے بی بی اپنے وزن تے کھلوندے سن تے بی بی نو بہت تکلیف ہوندی اس واسطے کہ بی بی پاک دے پیراں چ جنگل دے شیشے پھیر پھیر جنگل دے روڑے چپ چپ کے جنگل دے کنڈے وج وج کے بی بی پاک دے پیراں نو ورم سی میں پڑھوں اکھاں سرخ سن جاگ جاگ کے رنگ بی بی پاک دا زرد سی کناں تے پٹی کوئی نہیں سی اوڑے دور کھچ کے لائے سن انہاں تے کسے بندے پٹی تے مرہم نہیں رکھیا وہ نال ہی خون جمیا سی بی بی بہت تکلیف وچ کھلوتے سن 3 واری یزید نے معصومہ دے متعلق پوچھیا تم کون آئے تو سب کیا دیتی ہے میں کہا 3 باری دے تک آواز نہیں پہنچی اس سپاہی نو تازیانہ دے کے بھیجیا وہ بی بی پاک نو جدو مارن لگا نا ادو حضرت سجاد نے توق چو ساتھ تھا کیا کیا ذرا رک جا وہ اتھے رکیا تو کہنے لگا کی کرنے لگا کہنے لگا ملک دے بندے بیٹھے نے انہیں 3 باری پوچھیا تو کون ہے تے چھوٹی بچی ہے تے یہی نہیں بولی وہ دی توہین ہوئی ہے حضرت سجاد دی آنکھاں جو آنسو آئے تے رو کے فرماندے نے وہ ظالموں یہ دے نال ساڈا کوئی بچہ نہ بولے تے دی توہین ہوندی ہے تے تساں محمد دیاں تیاں بازاراں چوں ساڈی کوئی توہین نہیں ہے اور تہاڈی کتنی کوئی عزت ہے ساڈے مقابلے اللہ نے با عزت ایک ہی خاندان بنایا ساڈے تے اللہ درود پڑھدا ہے اور ساڈے تے ملائکہ درود پڑھدے اور ساڈے تے مومنین مردوزاں درود پڑھدے کہنے لگا میرے بچی بولی کیوں نہیں میرے مولا فرماندے نے پوچھتے میں دسنا کی ہوئے انہیں یزید نے پوچھا تو کہنے لگا جی آندے نے میں دسنا کہنے لگا حضرت سجاد نو اے ابن حسین تو دس 3 باری نے آواز نہیں سنی میرے آقا فرماندے نے 3 باری سنی ہے پھر میرے لئے بولی کیوں نہیں ہے بچی میں پوچھا تو کون ہے رو کے میرے مولا فرماندے نے ظالمار رسی تن 3 باری میری بہن دسن کی کوشش کی ہے رسی ایڈی تانگے آواز نہیں اگر آکھے تو رسی کشادہ کرم کہنے لگا کر میرے مولا رسی کشادہ کی تھی اس پوچھا تو کون ہے بی بی پاک نے فرمایا میرا نام فاطمہ میں نے سکون دی وجہ تو پیو سکینہ تھا پھر کہنے لگا پیو تیرا قتل ہو گیا ہم تیرا کی حال ہے پہلا جملہ بی بی فرمایا میں پیو تو بات سو ہی نہیں کہنے لگا ایڈا پیار ہے تیرا باپ نہ کہنے لگا یا بات رو جی ایڈا ہی پیار ہے ابو برزہ اصل میں صحابی دا نام ہے نبی دا صحابی سی کھلوتا سی ابو برزہ اصل میں بڑیرا بندہ سی اور تھے کھلوتا سب کچھ بندر کہنے لگا پیو دے پیار دی گل سنا بی بی فرمایا تازہ کھجورہ لے آکے میں نے بابا تیندے سن کہنے لگا تازہ کھجورہ تو ویکھے تو پیو یاد آؤں دے بی بی فرما دے ہوں ایک تھاڑ پیا سی اتے رومال سی ایک بندے نو کہنے لگا اس بچی نو کھجورہ دے کھا اس بندے نے وہ تشت چک کے اتے رومال سی صدقے جاواں تو ہڈی عقیدت اور احترام کو اور معرفت کو رکھ دیتا سامنے ایک تھاڑ رکھ دیتا کہنے لگا بی بی کھجورہ کھا یہ جی دی ہائے میرے تک آئی ہے جڑے بندے دی آنسو میں بیخ رہے ہیں ہائے میرے کنہ تک آ رہی ہے جڑا بندہ پہلی باری مجلس آیا زندگی وہ اندھا ایمیں ہی روندے نے صرف مولوی انہا آکھیا سی کہ انہیں آکھیا کھجورہ کھا لے تے روندے سن تے ہائے ہائے کرتے سن اصل گل میں تینوں دوست دساں تو پہلی باری آیا تے تینوں میں دسنا آ جڑے ہائے کر کے پہ روندے نا انہاں ساریاں نو پتہ ہی وہ دے وچ کھجورہ کوئی ہاں ہن تو سا دسنا کی میں صحیح دعویٰ کیتا ہے نا تو انہیں پتہ ہے نا انہیں کھجورہ کوئی نہیں سا کوئی ایک دوست میرا عزادار جناب کوڑ کے دسے کی سی صدقے جو رو کے فرماندے نے دوے بالا اٹھا کے میرے مولا حسین بے ترتیب رگا والا کٹے آسان سی اس خیزران کی سڑی چھڑی نہ ملعون نے کپڑا ہٹایا تے
نظر آیا بڑی دیر بعد بی بی ہوندی سی اونٹ تے مولا دا سار ہوندا سی نو کے سنان تے جدو ایڈی کے نیڑے سار نظر آیا نا اے بی بی تھوڑے جا آگے ہو کے غور نروے کے فرماندے نے بابا تینوں ہی منہ تے مارے آنے فرمایا جی نے تینوں مارے اس میں نو مارے تی راج کھلوتی ہوئے نا لیٹ ہو جائے تے جنازہ کرو نکل گیا ہوئے لوگ اندھے نے یہ اتھے ہی کھلو جنازہ ایتھو پہ گزرنا قبرستان نہ جائیں ایتھو تنو منہ وکھانے تے کاٹ ٹر جا بندے منجی تھلے رکھن لگ دے نے تے ایک بڑیرہ مگروں آواز دینا نوجوانہ نو اوے آرام نا اوے آرام نا حالانکہ منجی سختی نہ بھی رکھی جائے تے جان والے نو کی تکلیف ہے لیکن تیدہ احساس ہے نہ ہوندہ وہ اندھنے احترام نہ رکھیا جائے تو سن ڈاٹی کر کے منجی رکھی تے تیدہ دل تو دے گا آوے مسلمانہ سانو روندیاں نو بے کے حسن ہے جدو بندہ روندہ ہے وہ منہ سدھا نہیں رہنا سانو کدی احساس ہی نہیں ہویا کہ ساڈا منہ کیویں دا پیا بندا ہے آ ساڈے منہ بے کے حسن ہے قیامت نو پتہ لگے گا اور لوگ تے تیاں دے سامنے پیواں دیاں منجیاں بھی اوڑی رکھ دے نے اس ظالم نے بی بی سکینہ دے سامنے 3 سوٹیاں میرے مولا دے چہرے دے ماریاں آباد رہا تریجی سوٹی لبا تے بچی تے خون تازہ برآمد ہو گیا جن بڑے خون نکلے نا لبا چوں ابو برزا سلمی عزادارو نبی دا صحابی اوتھوں دوڑیا پاگ کھل گئی بندیاں سمجھیا یزید تے حملہ ہو گیا بندیاں راج پھٹ دیا اسا کیا میں ضعیف ہاں میں کلے کدے تے کی حملہ کرنا ہے صرف یزید نال گل کرنی ہے مینوں گل تے کرن دیو بندے لے کے پھڑ کے سامنے آ گیا اوتھے ملون اونچا بیٹھا سی اے تھلے کھلوتا سی بڑھڑا بندہ چٹے وال گل چ امامہ پیچھے ڈگا سی یزید کہنے لگا تینوں کی ہے کون ہے تو اسا کہہ رہا جیڑا بھی ہم میں نو قتل کر کیوں قتل ہونا چاہنا اسا کہہ میں نو کعبے دے رب دی قسم ہے جتھے تو سوٹی ماری ہے نا میں محمد نو چوم دیا میں سویا نہیں میں آپ لکھے انہا لبا نو دعا جانا دا سلطان میں بوسے دینا آپ لکھے وہ ظالمہ کتھے سوٹی مار دیتی ہیں جیڑے میرے سے گل کیتی ہے نا لوگاں دے موڈ بدلے انہوں صاحب لگا بندے میرے مخالف ہو جانے انہیں نبی دے نواسے تے نبی دے بیٹے نو مارے ایک کہنے لگا بڑھڑا جھوٹ بول رہے ہیں انہوں قتل کر دیو اینے گل پیا کرتا ہے منو بدنام پیا کرتا ہے اوتھو بندہ دوڑیا تلوار لے کے یزید دے کہن دے ادھروں ایک بندے آ کے یزید دے کہن گل کیتی تلوار چکی سی جدو یزید آ کے رک جا وہ رک گیا کہنے لگا پیچھے ہو جا جلال پیچھے ہو گیا کہنے لگا جا بڑھڑیا تو آزاد اتھے ہی رکے رہے فرماندے میں آزادی نہیں چاہتا میرا دل کرتا میرے ٹکڑے کر انہیں ٹکڑے انو اگلا تے میری ساہ کسے دریا جلو ایڈا ظلم میرے تے کر میں راضی ہوں ایک مہربانی کر جتھے آ سال ٹنگے نے نا اتھے میرا سال ٹنگ چھڑ حشر والے دن میں نبی دے سامنے انجی آنا چاہتا ادھروں ویکھیا جی آنج نیزے تے آنج آنا چاہنا شاید میرے تے میرا پیغمبر راضی ہو جائے کہنے لگا تو ایڈا موت دی جلدی کیوں پہ کرنا ہے وہ سکا تو میں نوں چھڑ جدو جلاد میں نوں مارن لگا سی تو انہوں روکیا کیوں ہے انہیں جڑی گل کیتی ہے دے وچ پتہ نہیں کنی کو مصیبت ہے کہنے لگا یقین کر میں نوں پتہ نہیں سی تو میں تینوں قتل کروا دن لگا سا وہ سکا تینوں بندے کی دسے وہ سکا میرے کاننے کے بندے دسے ہے محمد دا صحابی ہے میں نو صحابہ رسول دا بڑا حیاء ہے روگ ابو برزہ فرماندے نے وزاد ماں اور نبی دے صحابہ دا حیاء کر رہے تے محمد دیا دیا آج خلال جڑیا جڑا جھوٹ بول کے آنکھے میں نبی دے صحابہ دا حیاء کرنا تے اولاد رسول دا حیاء نہ کرے اوہی یزید ہے وآخر دعوانا